بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بہت خاص درود پاک، بہت زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک اور ایک بہت مشہور و معروف درود پاک اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ یہ کتنا خاص درود پاک ہے، یہ کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے کتنا بابرکت ہے، حاجات کی تکمیل کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، بیماریوں سے نجات کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے، جائز حاجات کے حصول کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ قرب خاص اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا بابرکت درود پاک ہے۔ توجہ کے ساتھ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جو درود پاک ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی اور یہ درود پاک، یہ دونوں بہت زیادہ پڑھے جانے والے درود پاک ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے، عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں، روئے زمین پر کہیں بھی کسی بھی کونے میں اگر کوئی شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام اقدس لیتا ہے یا اسے پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے نا، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور آپ احادیث طیبہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں، آپ بخاری شریف پڑھیں، آپ مسلم شریف پڑھیں، آپ ترمذی شریف پڑھیں، آپ ابو داؤد شریف پڑھیں، آپ سنن نسائی پڑھیں، آپ ابن ماجہ شریف پڑھیں، آپ بڑی بڑی کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں، یہاں بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوگی، جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام اقدس لکھا ہوگا نا، تو ان الفاظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الفاظ کے ساتھ درود پاک لکھا ہوگا، اور یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں جو درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو ارشاد فرمایا کہ درود بھی پڑھو اور میرے حبیب پر سلام بھی بھیجو، تو دونوں اس میں موجود ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس میں درود بھی ہے اور اس میں سلام بھی موجود ہے۔ چاہتا ہوں کہ نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے اور عبادت کی طرف رغبت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیک نمازی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو پڑھے۔ ایک شخص تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، زندگی غفلت میں گزر رہی تھی، دن رات اللہ پاک کی نافرمانی اور نماز روزے سے دور، اللہ پاک کی عبادت سے دور، مسجد سے بہت دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، سب کچھ بتایا۔ بزرگوں نے فرمایا، بیٹا اور کچھ نہیں کر سکتے نا، اس درود پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہی کام کیا اور اس درود پاک سے دل لگا لیا اور کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور وہی شخص کہ جو شب و روز گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ درود پاک کی برکت اس پر یہ ظاہر ہوئی، دیکھا کہ وہ نیک اور نمازی بن گیا، اور فجر کے وقت سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا اور نماز کے انتظار میں بیٹھتا، ذکر و اذکار کرتا اور درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ درود پاک وہ خاص درود پاک ہے کہ جو بندے کو نیک بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے شفا یابی کے حصول کے لیے بھی بڑا ہی بہترین درود پاک ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ حضور میری بینائی چلی گئی ہے، بڑا پریشان ہوں، شفقت فرمائیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ اس درود پاک کو توجہ سے اور خوش و خضوع سے پڑھو، کرم ہو جائے گا۔ وہ گیا اور توجہ سے اور خوش و خضوع سے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتا ہے کہ جب اس درود پاک کو میں نے توجہ سے پڑھا، خوش و خضوع سے اور حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھا، تو مجھ پر کرم ہوا اور خواہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازا گیا، اور جب صبح بیدار ہوا تو الحمدللہ میری بینائی بحال ہو چکی تھی، میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ سبحان اللہ، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے کتابیں بری پڑھی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونا، خواہ وہ روحانی ہو، جسمانی ہو، توجہ کے ساتھ 1000 مرتبہ، بہتر یہ ایک جگہ بیٹھ کر اس کو پڑھنے کو معمول بنائے، دیکھے کہ کتنا اس پر کرم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ 500 مرتبہ روزانہ اس درود پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا نا، تو ان کے صاحبزادے نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ الحمدللہ جس کمرے میں بیٹھ کر میرے والد محترم درود پاک پڑھا کرتے تھے، اس کمرے سے کئی روز تک ان کی وفات کے بعد بھی خوشبو آتی رہی، اور وہ بزرگ یہی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम पढ़ा करते थे। इसी तरह एक शख्स था कि जो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा करता था, इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल के बाद किसी आरिफ ने उसे ख्वाब में देखा। क्या देखता है कि वो शख्स नूर से चमक रहा है, उसकी कब्र नूर से चमक रही है। तो उसने कहा कि ये कैसे तुम्हें बरकत मिली, कैसे तुम्हें इतना तुम पर करम हो रहा है कि तुम्हारी कब्र में दुरूद पाक का नूर दाखिल हो गया और तुम भी नूर से चमक रहे हो, ये कैसे तुम पर इतना करम हुआ। तो उसने बताया कि इसकी बरकत ये है कि मैं कसरत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करता था, और ये इसकी बरकत है कि आज मेरी कब्र पर फरिश्ते खड़े होकर दरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा ख़ास दरूद पाक है, और इसमें मेरा मशवरा ये है कि 2 दरूदों को आप ऐड कर लें, मिला लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 दरूदों का मजमुआ हो जाएगा और बेहतरीन दरूद पाक हो जाएगा। बस ये है कि तवज्जो से, खुशू खुदू से, अदब से और मोहब्बत से, कामिल आदाब को मरूज़ खातिर रखते हुए एहतिमाम के साथ इसको पढ़ें। तवज्जो से एक जगह बैठ कर पढ़ें, फिर देखें आपको इसकी कितनी बरकत। और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।